نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کے 6 اور 7 رکوع کی تلاوت ہم کل کر چکے ہیں۔ چند آیات کا مطالعہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ وہی سلسلہ واقعات جو تاریخ بنی اسرائیل کے بلکہ بالکل ابتدائی دور سے متعلق ہے، انہی کا آگے بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، وہ تمثیل گویا کہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جس نے پہلے ہی مرحلے میں بے وفائی کی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کے دوران وہ تمام معجزات دیکھ لینے کے باوجود اور اس درجے شدید جو مصائب تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نجات عطا فرمائی، اس سب کے باوصف انہوں نے ابتدائی مرحلے ہی میں جو سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا استہزاء کیا اور تمسخر کیا، اس سے دراصل اس قوم کا جو پندار ہے، ایک مذہبی تقدس کا جو لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا، اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت، تمہارے آباء و اجداد کا کردار بھی یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان تم پر کیے، اور تمہارا بالکل اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں بھی طرز عمل یہ تھا جو سامنے آیا۔ اسی ضمن میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب کہ ہم نے طلب کیا موسیٰ کو 40 دن رات کے لیے، یعنی 40 دن رات کے لیے، یہ طلبی جو ہوئی تھی کوہ طور پر، یہ اصل میں طویل سفر طے کرنے کے بعد، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جدید ایک تحقیق کے مطابق تو جو بحیرات مرہ ہیں، دی بیٹر لیکس، ان میں سے کسی بیٹر لیک کو اس وقت کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ۔ ایک یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت تک، چونکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب سے تقریباً 4000 برس قبل کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم کا جو یہ آخری سرا ہے خلیج سویس، یہ وہاں تک تسلسل کے ساتھ ہو اور درمیان میں جو خشکیاں تھیں وہ ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ اسی خلیج سویس ہی کے شمالی کنارے پر انہوں نے کراس کیا ہے سمندر کو، اور پھر خاصا فاصلہ ہے طویل کہ جو خلیج سویس کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ تقریباً کافی طویل سفر طے کر کے جو جبل طور ہے اور وادی سینا ہے، وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے، وہاں پڑاؤ رہا، وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا، اور وضاحت موجود ہے سورہ اعراف میں کہ اصل میں 30 دن کا معاملہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی سبب سے اس میں 10 دن کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً، تو تیرے رب کی جو مقدار معین ہے 40 دن 40 رات، وہ مکمل ہو گئی۔ اس سے ہی ہمارے ہاں صوفیہ میں چلے کا لفظ چلا ہے، چلہ کشی، 40 دن کی عبادت اور ریاضت، جیسے یہاں بھی موجود ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں تو گویا کہ جو آخری نتیجہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قیام رہا کوہ طور پر، وہ 40 دن رات کے لیے تھا، لیکن یہ کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں آیت نمبر 142 میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابتداءً 30 دن کا تعین تھا، پھر 10 دن کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً، تو تیرے رب کی طرف سے جو مقدار معین ہے 40 رات کی، وہ مکمل ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ انجیل عطا کیے جانے سے قبل اور نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل یہ 40 روز کا مسلسل روزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھوایا گیا ہے۔ یہ گویا کہ خصوصی روحانی تیاری ہے کہ اگرچہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا تھا، وہ ویسے بھی جہاں تک انسانی کردار اور اخلاق کا تعلق ہے اس کی بلندیوں پر فائز ہوتے تھے، پھر بھی نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل اور خاص طور پر کتاب الہی کے عطا کیے جانے سے قبل ان کو ایک شدید ریاضت اور مشقت میں سے گزارا جاتا تھا، جس کا ایک تذکرہ حضرت موسیٰ کے ذیل میں قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور نہیں ہے، لیکن انجیل میں صراحت کے ساتھ اس کی تفصیل ہے۔
بلکہ یہ بھی کہ جب 40 دن کا وہ روزہ مکمل ہو گیا حضرت عیسیٰ کا، تو پھر شیطان نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی. ٹیمپٹیشن یہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے، مختلف ترغیبات کے ذریعے سے شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے لعنت فرمائی ابلیس پر. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام نبوت پر فائز کیا. حضور کی سیرت میں ہمیں یہ وقفہ بہت مختصر نظر آتا ہے، اور وہ بھی مسلسل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بھی مراقبہ رہا ہے جبل نور پر، جو غار حرا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں صراحت موجود ہے حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، لما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلاء، تو طبعی طور پر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی. یعنی یہ کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کچھ ایسی کیفیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں از خود پیدا ہوئی اور خلوت پسندی آپ کو محبوب ہو گئی. پھر آپ غار حرا میں کئی دن کئی راتیں مسلسل قیام فرماتے تھے. اگرچہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفاصیل مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک دور حضور پر بھی آیا ہے. البتہ یہ کہ جو میں یہاں نوٹ کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مشقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی اور وہ مشقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائی گئی. اس میں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک وہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اشارہ کیا ہے، کہ جیسے جیسے تمدن آگے بڑھ رہا ہے، طباع جو ہے انسان کی، ان کے اندر یہ جو فزیکل برڈن ہے اور یہ مشقت جو ہے جسمانی، اس کو جھیلنے کا معاملہ کم ہو رہا ہے. اس اعتبار سے قدیم زمانے میں وہ تحمل جو ہے وہ زیادہ تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ علم اور حکمت کا اضافہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ فزیکل ایکزرشن اور وہ جو عبادت اور ریاضت کے اندر جو مشقتیں پہلے جھیلی جاتی تھیں، اس کے اندر کمی کر کے اس کی گویا کہ کمپنسیشن ہے، اس کسر کا جبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کے ذریعے سے کیا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے یہ سجسٹ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں یہ جو روحانی تربیت کا جو نظام ہمارے صوفیاء کا رہا ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی. آج کا انسان وہ مشقتیں نہیں جھیل سکتا، وہ چلہ کشیاں نہیں کر سکتا جیسی کہ خود ہمارے ہاں بھی یہ جو نظام رہا خانقاہی، اس میں جس قسم کی شدید ریاضتیں کرائی جاتی تھیں، آج ہمیں اس کا کوئی بدل تجویز کرنا ہوگا. اور میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم اور حکمت کا کے اندر جس قدر وسعت اور گہرائی ہوگی، اسی مناسبت سے یہ جسمانی مشقت اور ریاضت جو ہے اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے. تو سیرت النبی کے تقابل سے میں نے صرف اس نقطے کو چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فرد جرم کے ضمن میں، وہ اصل میں اس قوم کا وہ جرم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غیر حاضر رہے، اس عرصے میں سامری نے انہیں ورغلایا اور کچھ زیورات تھے قوم کے جن کو یہ لے کر ساتھ آئے تھے، ان کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا. سورہ طٰہٰ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، کچھ وضاحت سورہ اعراف میں بھی ہے. یہاں صرف اشارے کیے جا رہے ہیں. یہ چونکہ واقعات سارے تفصیلاً پہلے بیان ہو چکے، اور پہلے سے مراد یہ ہے کہ مکی صورتوں میں، اگرچہ ترتیب مصحف میں تو پہلی صورت یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں آیات ہجرت کے بعد، جبکہ 13 برس تو مکی دور کے گزر چکے ہیں. اس زمانے میں یہ تمام جو مکی قرآن ہے نازل ہو چکا، جو 2/3 قرآن کے حجم کے برابر ہے، اور ان میں یہ سارے واقعات تفصیل سے آ چکے ہیں. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو خیر بعد کی بات ہے، جبکہ جا کر کوہ طور کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہے. قرآن مجید میں تو سورہ اعراف میں یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے ہی یہ سمندر کو کراس کر کے سینائی پیننسولا میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے کچھ بستیاں دیکھی اور وہاں بت پرستی ہو رہی تھی. لوگوں نے کچھ اپنے اصنام جو ہیں گھڑے ہوئے تھے جن کا اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کہتے ہیں مراقبے کو، توجہ کا ارتکاز. خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. یہی ہے کہ جو فلسفہ بیان کیا ہے بت پرستی کا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے، جو اس دور کے بہت بڑے فلسفی تھے، ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں. انہوں نے بڑی ضخیم 2 جلدوں میں انڈین فلسفی کی تاریخ مرتب کی ہے. تو انہوں نے بھی یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ بتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ معبود ہے یا یہ بت جو ہے یہ کوئی ان کے اندر الوہیت ہے، بلکہ یہ سمبلز ہیں. یہ صرف ارتکاز توجہ کے لیے، اس لیے کہ میڈیٹیشن کے لیے اور ارتکاز توجہ کے لیے کوئی محسوس شے سامنے ہو تو سہولت ہوتی ہے، ورنہ بالکل اندیکھی ایک حقیقت جو ہے اس کے ساتھ ایک مراقبہ اور لو کا لگانا اور قلبی اور ذہنی رشتہ استوار کرنا یہ مشکل ہے.
بہرحال یہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو انہوں نے بھی کہا، چنانچہ الفاظ ہیں کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے معبود گھڑ دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہیں، تاکہ ہم بھی ذرا ان کا اعتکاف کریں، ان پر دھیان کیا کریں، بیٹھ کر توجہ کا ارتکاز کیا کریں۔ بہرحال یہ معاملہ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید جو ہے اس پر سرزنش کی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی موجودگی میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس قوم نے وہ جو ہے بچڑا بنا کر اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتخذتم العجل معبوداً، یہاں پہ گویا کہ معبود کا لفظ محذوف مانا جائے گا، تم نے پکڑ لیا، تم نے اختیار کر لیا بچڑے کو معبود کی حیثیت سے، اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم بہت ظلم کرنے والے تھے، تم نے بہت ناانصافی کا معاملہ کیا، اللہ کے احسانات کی بڑی ناقدری کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری خطا سے درگزر فرمایا اس کے بعد بھی، تاکہ تم شکر کرو کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے اتنے بڑے جرم پر بھی تمہاری اجتماعی توبہ کو قبول کیا۔ وہ اجتماعی توبہ کیا ہے وہ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے کہ اجتماعی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ جس کو کہا جائے پرج، بڑے پیمانے پر تطہیر جو ہے قوم کی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ لیکن یہ کہ یہ جو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا تھا وہ کس لیے، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پر چلو، تم سرکشی سے بچو، افراط و تفریط کے دھکوں سے بچو، جو صراط مستقیم ہے، سواء السبیل ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہاں کتاب اور فرقان جو کہا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، تو اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ واو جو ہے وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ واو تفسیری بھی ہوتا ہے اور واو عطف بھی ہوتا ہے۔ واو عطف ہوگا تو دو چیزیں جدا ہوں گی، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ واو تفسیری ہے تو پہلی چیز ہی کی وضاحت دوسرے لفظ سے ہو رہی ہے، تو دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک ہی شے کو کتاب اور فرقان قرار دیا گیا۔ کتاب اس معنی میں کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شے تھی جو انہیں دی گئی، تو وہ ایک مکتوب تھی، لکھی ہوئی شے تھی، کتاب تھی۔ فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا، اس کے اندر ہدایت واضح ہو گئی، گمراہی جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا قد تبین الرشد من الغی، رشد جو ہے وہ کجی سے سیدھا راستہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا ہے، کامیابی کی راہ واضح ہو گئی ہے کجی کے راستے سے۔ تو فرقان ہے فرق کر دینے والی شے، تو گویا کہ یہ اسی تورات کے دو صفاتی نام ہوئے، ایک یہ کہ چونکہ وہ کتاب تھی، مکتوب تھی، لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کہلائی، اور فرقان اس لیے کہلائی کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا، فرق کر دیا صحیح اور غلط کے مابین۔ اسی اعتبار سے ایک رائے اور بھی ہے کہ کتاب اس لیے کہلائی کہ اس میں احکام تھے، اس لیے کہ یہ لفظ کتاب جو آتا ہے آسمانی کتابوں کے لیے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں۔ کتب علیکم، جیسے کہ قرآن مجید کو بھی کتاب اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حالانکہ یہ حضور پر لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید ہی اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے۔ تو یہ دونوں رائے ہو گئی، ایک ہی اعتبار سے کہ واو کو واو تفسیری مانا جائے، ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب یعنی فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتاب اس اعتبار سے کہ وہ لکھی ہوئی تھی، یا اس اعتبار سے کہ اس میں احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، احکام 10 یہ اس کے اندر صراحت کے ساتھ مذکور تھے۔ فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل میں امتیاز قائم کر دیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حرف عطف ہے، یہاں دو چیزیں مراد لی جا رہی ہیں، کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد ہے معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بالکل ظاہر کر دینے والی شے، ظاہر و باہر کر دینے والی شے ہے، اس لیے فرقان جو حق و باطل کو بالکل نمایاں کر دے۔ اور ایک تیسری رائے اور بھی ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو فتح ہوئی انہیں یہ حاصل کہ ان کا دشمن ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا،
جو کشاکش جاری رہی سالہ سال تک مصر میں، اور جو بھی ایک جس کے دوران کے 7 معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا اس پر کہ پوری قوم جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے فرعون غرق کر دیا گیا، جیسے کہ آگے پیچھے آ چکا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید میں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ وہ یوم الفرقان تھا اس اعتبار سے کہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اس لیے کہ خود ابو جہل نے دعا کی تھی اصل میں، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دن جو ہے اب جو بدر کی جنگ ہوگی یہ اصل میں فرقان ہوگی۔ اس سے واضح ہو جائے گا اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی۔ ہم جس اہتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ہماری عددی فوقیت ہے، تو فتح تو لازمی ہے۔ جیسے 6 ستمبر 1965 کو بھارت یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کو فتح کر لینا تو یقینی ہے، شام کو ہم جیم خانہ کلب میں جو ہے جشن منائیں گے، یہاں تک کہ بی بی سی ٹیلی ویژن سے فال آف لاہور کی فلم دکھا دی گئی۔ اسی طریقے سے ابو جہل کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا یوم الفرقان، تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پھر اسے سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا ہے اور حق و باطل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا ہے۔ تو 4 آراء آپ کے سامنے آئیں، کتاب اور فرقان۔ اگر اس کو واو عطف مانا جائے تو کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزات۔ دوسری رائے یہ کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد فتح مبین جو اللہ نے عطا کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون پر۔ اور 2 رائے ہو گئی اس اعتبار سے کہ واو تفسیری ہے، کتاب اس پہلو سے کہ وہ لکھی ہوئی ہے، یا اس پہلو سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں، اور فرقان اس اعتبار سے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی شے ہے۔ ایک بات اور ہے جس کی طرف میرا ذہن گیا، یہ 4 آراء تو مفسرین نے بیان کی ہیں، میرا ایک ذہن منتقل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کا ذکر بھی ہے، تورات اس کا نام، پھر صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تورات تھی، تورات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں، وہ جو پتھروں کی تختیوں کے اوپر الواح موجود ہے، یہ سورہ اعراف میں تفسیر ہے، وہ الواح جو تھی وہ تورات تھی۔ اور جو صحیفے ہیں، جو یہ 5 بکس ہیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی 5 کتابیں ہیں، یہ صحیفے ہیں، اور ان میں جو ہے تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ہو اور ان 5 کتابوں کو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ جنہیں قرار دیا گیا ہے، انہیں فرقان قرار دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے دیا یہ کتاب اور فرقان موسیٰ کو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ اس سلسلہ مضمون کو جوڑ لیجئے جو پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا اور گوسالہ پرستی کا گھناؤنا جرم جو ہے انہوں نے اختیار کیا، اس کی سزا کے پاداش میں، اس کے جرم کی پاداش میں ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم ڈھایا ہے اپنے آپ پر، اس بچڑے کو معبود بنا کر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ مَعْبُودًا، اس بچڑے کو کی پرستش کر کے اسے اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اب توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں۔ یہ باری کا لفظ وہی ہے جو ہمارے ہاں پہ باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ حشر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اللہ تعالیٰ کے لیے 3 اسماء جو ہیں جڑ کر آئے ہیں، وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ تو یہ خلق اور برا یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب کے الفاظ ہیں، لیکن ان دونوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلق کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خالق کے ذہن میں کوئی نقشہ جب تیار ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اسے بنانی ہے، جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بن جاتا ہے، پھر وہ نقشہ کاغذ پر آتا ہے، اس کے وجود سے باہر آیا، حالانکہ ذہنی نقشہ اس کے وجود کے اندر بنا ہے، وہ پورا ایک تصور جو ہے اس کے ذہن کے اندر وجود میں آ چکا ہے، لیکن اب وہ اس کے وجود سے باہر نکل کر ظاہر ہوا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ہے، کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے، کوئی اشعار ہے، یہ بھی چونکہ ایک تخلیق ہے انسان کی، تو یہ تخلیق جو ہے پہلے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے، یہ تخلیق ذہنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جب وجود خارجی ہوتا ہے، یہ ہے اس کا برا ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا، نمودار ہو جانا۔
تو خالق اور الباری یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور تھوڑا سا باریک فرق ہے یہ کہ پہلے ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے اور پھر اب اس کے مطابق جو ہے کسی شے کا بالفعل خارج میں وجود ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے جناب میں تم توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ پھر وہی لفظ آیا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار اور پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اب وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، انہو هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں جو اصل ہے، جو جس پر کہ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کی ایک ملحدانہ قسم کی تعویل جو اس دور میں ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے بعد احکام جو ہے وہ جدید ذہن کے جو اس کا ایک سانچہ ہے اس کے اندر اترتے نہیں ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتے، تو قتل مرتد کی سزا جو ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم جو ہے، فقہی اور قانونی جو نظام ہے، اس کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بارے میں جدید ذہن جو ہے بہت مذبذب ہے، اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا مرتد کا قتل، اور در حقیقت وہ مرتد کا قتل ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور تورات میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ یہاں پہ انفسکم کے لفظ سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی نفس کشی کرو، تزکیہ نفس کرو، نفس کشی، اپنے نفسوں کو مارو۔ تم نے یہ جو جرم جو کیا ہے، یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہت غلط جو ہے راہ سجھائی ہے، یہ تمہارے شرور نفس ہے، اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ نفس کشی، نفس کو مارنا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ حالانکہ یہاں در حقیقت انفسکم کا لفظ آیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، جس کی نظیر ہے سورہ حجرات میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ کوئی ظاہر بات ہے ایک شخص اپنے ساتھ عیب چینی نہیں کرتا، وہ عیب چینی کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی، تو یہ در حقیقت اپیل کا انداز ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر تم عیب لگاؤ گے، تہمتیں تراشو گے، عیب چینی کرو گے، تو وہ تمہارے بھائی ہے، تم ہی میں سے ہے، گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو عیب لگایا ہے، عیب چینی اپنے سے کر رہے ہو۔ یہ ہے انداز، بڑا بلیغ انداز ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو، اس سے مراد ہے اپنے بھائیوں کو۔ اور اس میں در حقیقت یہ صورت اختیار کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ اس لیے بھی اس اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور اس قبائلی معاشرے کے جو خاص روایات ہوتی ہیں اس میں اگر کسی ایک قبیلے کے لوگوں پر معمور کر دیا جاتا اس کام پر، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قبائلی عصبیت جو ہے اس کا کوئی رد عمل ظاہر ہوتا۔ تو طے یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے جو موحدین ہیں، جو ثابت قدم رہے ہیں توحید پر، اور اس گناونے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس گناونے جرم کا ارتکاب کیا، گویا کہ مرتد ہو گئے۔ اس لیے کہ گوسالہ پرستی جو ہے، بچڑے کی پرستش، یہ تو وہ شرک جلی ہے کہ جس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ رہ جائے ان کے مرتد ہونے میں، ان کے کافر ہونے میں۔ تو یہ قتل مرتد کی سزا ہے، اور تورات میں اس کی پوری صراحت موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ کتاب الخروج، وہی جو ہے بک آف ایکسوڈس، اس میں باب 32 آیات 25 تا 30 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور تعداد موجود ہے کہ 3000 اشخاص، 3000 مرد قتل ہوئے، کھیت رہے اس ایک دن، اس لیے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ لوگ جو ہیں وہ پورے قبیلوں کے اندر گھوم گئے، اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا جنہوں نے اس گھناونے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ یہی ہے در حقیقت اصل ہمارے ہاں قتل مرتد کی سزا کی۔ اور یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل ہے۔ جہاں تک تو اصل دین کا تعلق ہے، توحید کا تعلق ہے، اس میں تو تسلسل ہے ہی۔ وہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ تو حضرت آدم سے لے کر این دم تک، آج تک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے۔ وہی ایمان باللہ، وہی توحید، وہی ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، ایمان بالبعث بعد الموت، اسی طرح ایمان بالوحی، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء، یہ تمام کے تمام جو بنیادی امور ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ لیکن شریعتیں دو ہیں اصل میں بنیادی طور پر، شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جہاں جہاں فرق ہوا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا، جہاں وہی سابقہ شریعت ابھی چل رہی ہے اسی تسلسل کے بنا پر، اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا۔ میں یہ ساری صراحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اسلام کے قانونی نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ کسی شے کو یہ چاہیں کہ لازماً قرآن میں اس کی اصل ملے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جو شریعت موسوی تھی اس کے کسی جز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، تو چاہے قرآن میں وہ صراحت سے مذکور نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کی بنیاد پر وہ شریعت موسوی کا تسلسل جو ہے اسی طریقے سے شریعت محمدی میں برقرار رہے گا۔ یہاں تو پھر بھی میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اگرچہ مسلمانوں سے خطاب کر کے جہاں پر احکام شریعت آئے ہیں وہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن تورات کے اس حکم کا ذکر یہاں موجود ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تورات میں جو ہے اس کی صراحت موجود ہے، اور اس کو خام خواہ نفس کشی اور تزکیہ نفس اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا ادھر اس کا رخ کرنا جو ہے اس کی تعویل کا، یہ سوائے الحاد کے اور کچھ نہیں۔ یہ وہی جدید ریشنلسٹک جو انداز ہے، جب اس کا غلبہ ذہن پر ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر چور دروازے تلاش کرتا ہے، جیسے کہ معجزات کی خالص سائنٹیفک توجیہیں کرنے کی، جس کی میں نے کل مثال دی تھی کہ ہوا کا اس کو قرار دیا جائے کہ تیز جھکڑ چلا اور اس کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا پیچھے کو، لیکن قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ فَانْفَلَقَ وَفَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ سمندر پھٹا تھا، پیچھے نہیں ہٹا تھا، یہ مد و جزر کی بات نہیں تھی بلکہ پھٹنا تھا، اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا تھا۔ ان الفاظ کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس مفہوم سے ادھر ادھر ہونے کی۔ اسی طریقے سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس کی تورات سے جو وضاحت ہے میں نے عرض کر دی کہ 3000 انسانوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ گویا کہ کلیکٹیو پرج ہے۔ کوئی بھی نظریاتی جماعت ہو کہ جس کی اساس نظریے پر ہے، ایک ہے نسلی تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے، یا کوئی اور عصبیتیں ہیں۔ ابن خلدون نے عصبیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے منظم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی عصبیت ضروری ہے۔ عصبیت عصبہ کہتے ہیں گروہ کو، تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جب تک کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جس سے کہ سب کو کوئی قلبی لگاؤ ہو تو وہ کیسے جڑے رہیں گے؟ یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، یا لسانی عصبیت ہے جو لوگوں کو جمع کرتی ہے، لیکن نظریاتی جماعت جو ہوتی ہے اس کی عصبیت ساری نظریے کے ساتھ ہے۔ اس نظریے کے ساتھ اگر ذرا سی بھی سہل انکاری کا معاملہ کیا جائے اور اس میں ڈھیل دی جائے تو گویا کہ شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو نظریاتی جماعت، نظریاتی قوم، نظریاتی مملکت جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریے کی پوری حفاظت کرے اور اس سے انحراف کو کسی صورت گوارا نہ کرے۔ چنانچہ تمام نظریاتی جماعتوں میں یہ پرجز ہوتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی میں پرج کیجئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس نظریے سے انحراف کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جماعت سے نکال دیا جائے گا، اتنا ہی اس پارٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو اس جماعت کے اندر گوارا کیا تو رفتہ رفتہ وہ ساری چھوٹ جو ہے ان کی وہ جماعت کے اور لوگوں تک بھی جو ہے متعدی ہو جائے گی اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت کلیکٹیو پرج ہے کہ جو ہوئی ہے اس وقت بڑے پیمانے پر 3000 انسانوں کا قتل کیا جانا قتل مرتد کی سزا کے تحت، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اچھا، یہاں کے الفاظ بھی خود ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نفس کشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو ان پر بڑی شاخ گزرنے والی تھی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑی سخت حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ہاتھوں سے، لیکن اسی میں عافیت ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے، اسی میں تمہاری وہ نظریاتی جو ہے بقا ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا شیرازہ جو ہے جو اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے، بادو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اگر یہ توحید ہی ختم ہو گئی تو تمہاری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تمہاری طاقت جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم۔ اب فتاب علیکم کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول کے ساتھ لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، تو اس کا مراد ہوگا اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر بھی ہمارے علماء نے توبہ کی صحت اور اس کی قبولیت کی شرائط معین کی کہ توبہ کے لیے اس کے قبول ہونے کے، اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو بھی معصیت ہے اس پر حقیقی ندامت ہو انسان کو، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2، پھر اس کو وہ ترک کر دے۔ اگر بالفعل ترک نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوئی، چاہے وہ توبہ کی تسبیحیں 1000 دانہ لے کر بیٹھ جائے
اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی گردان کرتا رہے، وہ توبہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ سے دستکش نہ ہو جائے، کنارہ کش نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ تو کمپنسیٹ کیجئے، جس پر زیادتی کی تھی یا تو اس سے معافی حاصل کیجئے، اور یا یہ ہے کہ اس کی تلافی کیجئے۔ اگر اس کا مال کھا لیا تھا ناحق، اسے لوٹائیے، کوئی حق تلف کیا تھا اس کی جس طرح سے بھی ہو بھی تلافی کیجئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ محض زبانی کلامی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اجتماعی طور پر۔ تمہاری اجتماعی توبہ کی شرط لازم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے اس نقطے کی ذرا نسبتاً زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ جو حد رجم کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اصول پر ہے۔ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ رجم کا حکم تورات میں موجود، شریعت موسوی کا یہ حکم، شریعت موسوی کا یہ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، اس کا ایسا حکم ہے، اور اس پر حضور نے اس عمل کیا، اس کو برقرار رکھا۔ اس کا تسلسل جو ہے ہمارے ہاں اب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا۔ چنانچہ خلفائے اربعہ نے رجم کیا، اور تمام امت میں، پوری امت 1400 برس میں، سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے طبقے کے، سارے خوارج بھی نہیں، خوارج کے بھی بہت سے فرقے بنے۔ عباضیہ ایک فرقہ آج بھی ہے، جو کچھ الجزائر میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، اور بہت بڑی ان کی جو اکثریت ہے وہ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی خوارج کی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اہل سنت کے بہت قریب ہیں، بڑے مائلڈ قسم کے خارجی ہیں۔ اصل میں جو شدید خارجی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اہل تشیع، اہل سنت، یہی ہے دو اصل میں بڑی جماعتیں، غالب اکثریت اہل سنت کی ہے، اور پھر دوسرا فرقہ اگر کوئی ہے جس کی کا کوئی حیثیت ہے تو وہ اہل تشیع کا، اور سب کے نزدیک شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا محض اس بنا پر کہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں آیا ہے، اس کا اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی کا تسلسل ہے۔ جو چیز تو تبدیل کر دی گئی وہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو گئی، لیکن جو چیزیں کہ نہیں صراحت کے ساتھ مذکور، وہی شریعت موسوی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس کا تسلسل ہے، اسی میں قتل مرتد ہے، اسی میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے وہ حد رجم ہے۔ تو اس کو میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، نؤمنہ کے بعد لام آیا ہے، لن نؤمنہ لکا۔ ایک جب آتا ہے ایمان کے بعد با کا حرف آتا ہے تو وہ ایمان، یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ایمان کے بعد لفظ لام آتا ہے، حرف لام آتا ہے، حرف جار، تو وہ تصدیق کسی بات کی، سرسری سی تصدیق بھی، کسی بات کو تسلیم کر لینا، یہ جو ہے یہ لام اور با کے فرق میں، کے استعمال کا فرق ہے۔ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ کو عیانن، اپنی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں آ پکڑا ایک کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ ہوا ہے، فوری طور پر ایک زلزلہ آیا ہے، رجفہ اسے کہا گیا ہے۔ یہ تقریباً تمام واقعات وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قدر تفصیل سے سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، سورہ اعراف ہجرت سے متصلاً قبل کے زمانے میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد نازل ہو رہی ہے۔ تو یہاں بہت ہی مختصر جو ہے حوالے دیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ اعراف میں آ چکی ہے۔ اس کا میں ذرا سا بیان کر دوں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ 70 رَجُلًا، 70 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبائل میں سے سرکردہ افراد کو چنا، اور پھر وہ گئے ہیں کوہ طور پر اجتماعی، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کہ پروردگار ہماری خطا جو ہے معاف فرما دے، جو غلطی ہوئی تھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے وہ قتل مرتد کی جو حد ہے وہ بھی نافذ کر دی، 3000 اپنے آدمی جو ہیں ان کا خون بہا دیا، اب ہم پر رحم فرما، اور مزید ہمارے اوپر اس جرم کی کوئی اور سزا جو ہے وہ اب یا مستقبل میں نافذ نہ ہو۔ اس کی پوری تفصیل سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو انہیں دامن طور میں پھر چھوڑ کر
اور ذرا اوپر پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا بھی دوں، تیزی کے ساتھ ان آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین کیا تھا کہ اپنے قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے، اور کڑک کے ساتھ ہی رجفہ جو ہے، رجفہ کہتے ہیں کپ کپی، کوئی ایسی جس میں کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے اور کوئی ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں کہ جس سے ان کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور میری قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو اب ہمیں ہلاک کر رہا ہے ہم سب کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کے فعل کی سزا کے طور پر؟ ہمارے کچھ نادان لوگوں سے خطا ہوئی، انہوں نے جرم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے ہم استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تیری طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلا ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی بہا من تشاء، اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یقیناً تو ہی ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرماؤ، یقیناً تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے، طے فرما دے ہمارے لیے، فیصلہ صادر فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کا، خوبی کا، حسنات کا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی خطاؤں سے ہم درگزر چاہتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من نشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، سزا کا تعلق ہے، وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، باقی میری رحمت جس کا تم سوال کر رہے ہو وہ ایک تو ہے عام رحمت جو ہر شے کو شامل ہے، تمام مخلوقات کا وجود میری رحمت کے طفیل ہے، ان کی ربوبیت کا سارا سلسلہ میری ہی رحمت کا دسترخوان ہے جس سے سب کو اپنی ضروریات جو ہیں بہم پہنچ رہی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، باقی جس رحمت خصوصی کی درخواست ہے موسیٰ تم کر رہے ہو وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، اس کا حکم میں صادر فرما دوں گا۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے حق میں جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں درج پائیں گے کتابوں میں اپنے پاس، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پھر یہ کہ ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے، جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات کے بوجھ اور بدعات کے بہت سے تومار جو ہیں اپنے گلے میں ڈال لیے ہوں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن کا۔ اولئک هم المفلحون، وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے اسی سورہ مبارکہ میں، قل یا ایھا الناس، اے نبی اب کہہ دو، وہ رسول نبی امی میں ہوں، آ گیا ہوں، جس کے بارے میں کہ موسیٰ سے یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا کہ رحمت خصوصی کے حقدار وہی ہوں گے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو اب اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ ہے وہ مکالمہ کہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صرف ایک جملے میں، کہ ان کے اوپر کپ کپی طاری کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایک اپنے جلال کا اظہار کیا، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر ایک موت طاری کر دی گئی۔
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اس رجفے سے، اس صاعقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے بھی ہمارے بعض جو جدید ذہن کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں موت سے مراد بے ہوشی ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا اور حدیث میں بھی۔ جو صبح کے وقت کی دعا ہے، آنکھ کھلتی تھی تو حضور فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح ایک روز ہم اٹھ جائیں گے، ایک روز اسی طریقے سے شام کو جیسے سو جاتے ہیں تو موت کی نیند سو جائیں گے، اور جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی وہ صبح قیامت جو ہے وہ اس صبح کو پھر ہم اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، وہ ہوگی قیامت کی صبح۔ تو اس اعتبار سے موت کو اور نیند کو بالکل قریب بھی قرار دیا گیا ہے، مدہوشی پر بھی موت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں جب لفظ موت ہے من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اگر صرف ثم بعثناکم کے الفاظ ہوتے تو ان تعویلات کی گنجائش تھی، لیکن موت کے لفظ میں زور معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک اللہ نے موت ان پر طاری کیے رکھی، اس کے بعد اٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف کو اس نے سلائے رکھا، وہاں اس پر موت طاری نہیں ہوئی، سوئے رہے، لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ 300 برس تک کسی کو سلائے رکھے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 100 برس تک موت ہو باقاعدہ اور پھر انہیں زندہ کیا جائے۔ تو اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو ہمیں ایسے مقامات پر خام خواہ کی تعویل کی حاجت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عارضی طور پر ان پر موت وارد ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اٹھا دیا، لعلکم تشکرون۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بدلی کا، ابر کا، اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور گویا کہ یہ کہا گیا تم سے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ من و سلوہ کا نزول ہے کہ جو اس سینائی پیننسولا میں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان پر جو انعامات ہوئے ہیں، تفاصیل موجود ہیں، مختلف تفاسیر میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل سے جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے دیے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا، اس میں بہت ہی باریک پرنٹ ہے، پڑھنے میں بھی خاصی دقت ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسخے موجود ہوں، کوئی اور بھی اس کے ایڈیشن ہو۔ تو اس میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے بائبل کا، انجیل کا، تورات کا بہت تفصیلاً مطالعہ کیا، بلکہ اس دور کے مفسرین میں سے ان کا خاص مقام اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا ہے، ہندو مائتھولوجی سے بھی وہ واقف ہیں، ہندو فلسفے سے واقف ہیں، چنانچہ ان کی تفسیر میں آپ کو جو حوالے ملیں گے، اور تقابلی مطالعہ جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن، ہندوازم اور ہندو فلسفی، اس کا اسلام کے ساتھ تقابل، اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی، اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کی تاریخ اور یہود کی تاریخ اور ان کی کتابوں کی، ان کی تاریخ کا مطالعہ، تو بڑے تفصیلی جو ہیں انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں، جو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے درس میں ان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر وہ ایک تفصیل، جو طویل سفر ہوا ہے، جب کراس کیا ہے، یا تو وہ خلیج سویز کو کا شمالی سرا ہے اس کو کراس کیا ہے، یا بٹر لیکس میں سے، کڑوی جھیلوں میں سے کسی کڑوی جھیل کو، پھر وہاں سے طویل سفر طے کر کے جو گئے ہیں اور یہ کوہ طور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب نہ معلوم کتنا طویل عرصہ اس میں صرف ہوا ہوگا، اگر وہ تعداد صحیح ہے 6 لاکھ کا لشکر ہے جو چل رہا ہے، تو اس کی موومنٹ بھی کوئی تیز نہیں ہو سکتی۔ اس میں مختلف مقامات آئے ہیں اور مختلف مراحل آئے ہیں، جن میں سے 2 کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ ایک تو شدید دھوپ، بیابان اور دشت، دھوپ کی شدت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ چل رہا تھا، اصل میں کبھی میں جب ان مقامات سے گزرتا ہوں تو ایک قافلے کی یاد مجھے بھی آ جاتی ہے۔ 170 میل کا سفر ہم نے بھی ایک قافلے میں طے کیا ہے 20 دن میں، حصار سے چل کر اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک کل 170 میل، اور 10 میل لمبا قافلہ ہمارا ہوتا تھا۔ یہ باتیں اگر بیان کی جائیں تو جن لوگوں نے کہ اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے ان کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ 10 میل لمبا قافلہ اور 10 میل روزانہ کا سفر ہوتا تھا۔ صبح 4 بجے پہلی بیل گاڑی نکلتی تھی پڑاؤ سے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، یہ چل رہی ہیں جیسے سانپ نکلتا ہے بل سے،
ایسے ہی وہ بیل گاڑیوں کی قطار جو ہے نکل رہی ہے. 10 بجے آخری جو ہے گاڑی نکلتی تھی بیل گاڑی قافلے کی. 10 میل لمبا ہے, 10 میل ہی جانا ہے, تو اس وقت ٹھیک 10 بجے وہ پہلی بیل گاڑی جو ہے وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی تھی. شام کو 4 بجے پھر وہ آخری بیل گاڑی داخل ہوتی تھی. تو اس طریقے سے وہ نقشہ جو ہے, اور وہ بھی 1 لاکھ کا قافلہ تھا. 90,000 سے اوپر انسان تھے اس قافلے کے اندر. چند گاؤں تھے, دیہات تھے ضلع حصار کے, جن میں یہ راجپوت آباد تھے, جنہیں رانگڑ کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو ان کے کئی جو بڑے بڑے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے اس قافلے میں شامل تھے. اسی میں ہم نے سفر کیا ہے. تو یہ 6 لاکھ کا یوں سمجھیے کہ اس سے 6 گنا بڑا قافلہ یہ چل رہا ہے اور طویل سفر طے کر رہا ہے. تو اس میں کیا کیا شدائد آئے ہوں گے, ہمیں اب بھی یاد ہے. یہ جوہر چھپڑ جنہیں آپ کہتے ہیں, جن کے پانی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا, ہم اس کا پانی پیتے رہے. جس پانی میں کہ نظر آتا تھا کہ کیڑے جو ہیں کل بلا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے, وہ پانی جو ہے وہی بہت غنیمت معلوم ہوتا تھا. ایسے چاول جو اگر کہیں مل گئے ہیں, کوئی راشن کے اندر کہیں عطا ہو گئے کہ جن کے بالکل کھوکھلے چنے ہیں تو کھوکھلے, جن کو آدمی دیکھنا گوارا نہ کرے, لیکن اس وقت کی بھوک کے اندر وہ بھی ہم نے کھائے. تو یہ سارے شدائد آتے ہیں. تو یہ 6 لاکھ کا قافلہ جو اس نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے, اور یہ کوئی 170 میل نہیں ہے, تو کئی 100 میل کا سفر ہے. اس دوران میں جو واقعات آئے ہیں, جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر پانی کی شدید قلت ہو گئی, ایک جگہ خوراک بالکل ختم ہو گئی, راشن ختم ہو گیا. اور اس میں تورات میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی ناہنجار قوم تھی کہ جہاں ذرا کوئی سختی آتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے. یہ مروا دیا اس شخص نے ہمیں لا کر, اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے, چلو جو غلامی تھی لیکن کھانے پینے کو تو ملتا تھا. ہم اب یاد کرتے ہیں اپنے چولہوں کے پاس بیٹھ کر, ہم ہنڈیوں کے اوپر جب چولہوں پر ہنڈیاں پکتی تھیں اور اس کی خوشبوئیں آتی تھیں اور ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, وہ سارے جو ہیں ہمیں لذتیں یاد آتی ہیں. یہ آزادی کیا دلوائی اس نے تو ہمیں مروا دیا لا کر یہاں پر بیابان میں, نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. اس کی پوری تفاصیل تورات میں موجود ہے. ان کا اس طرح کا معاملہ, یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا. ایک خاص واقعہ جو ہے جو آگے آئے گا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس میں تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے. اور پھر وہ جا کر اوندھے منہ جو ہے, جو ان کا خیمہ ایک ساتھ چلتا تھا, عبادت گاہ کا خیمہ, پھر اس کے دروازے پر جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سجدے میں پڑے ہیں اور انہوں نے دعائیں کی ہیں گڑ گڑا کر اللہ سے کہ پروردگار کوئی پانی کا بندوبست فرما. تو اسی طرح کے حالات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہیں دھوپ کی شدت تھی تو کوئی بدلی تھی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر بادل جو ہے ان کا سائبان بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ دھوپ کی شدت سے نجات ملے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, نازل فرمایا تم پر من اور سلوہ. یہ ایک خاص غذا کا اہتمام کیا گیا جہاں کوئی غذا کی صورت نہیں رہی تھی. اور جب انہوں نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا, غالباً اذان شروع ہو گئی. وہ آخرہ تو غذا کا سامان جو اللہ نے فراہم کیا وہ 2 شکلوں میں. ایک تو من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ایسے ہی کوئی فضا سے کوئی چیز نیچے گرتی تھی زمین پر, اور پھر صبح کے وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے جب ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا تھا جم جاتی تھی. یہ جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کاربوہائیڈریٹ جو انسان کو ضروری ہے اس کی غذا کے لیے وہ فراہم کیا. میٹھی ہوتی تھی بڑی, اور اس کو پھر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے, اس کو پیستے تھے, اور وہ گویا کہ ان کے لیے جو غلے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے اللہ نے پوری فرمائی. اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا, جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور خود ہی گرتے تھے آ کر قدموں میں, جن کو پکڑ لینا بہت آسان. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پروٹین کی سپلائی ان کے لیے کر دی. وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, جتنے چاہو پکڑ لو. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان سے. من کے بارے میں تورات نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نام من اس لیے پڑ گیا کہ جب وہ چیز دیکھی زمین پر پڑی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من یہ کیا ہے. چونکہ عبرانی اور عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے مابین, یا یہ کہ یہ بہنیں ہیں آپس میں, کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں. تو من ماں کے معنی میں یہ کیا ہے مہذا, تو لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا. مولانا اصلاحی صاحب کا, مولانا فرائی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا, من کہتے ہیں احسان کو, من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, اس اعتبار سے اسے من کہا گیا. واللہ عالم. تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, کھاؤ تمہاری یہ ضرورت بھی ہم پوری کیے دے رہے ہیں, جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں, تمہاری تمام غذا کی ضروریات فراہم کر دی بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی کاشتکاری کرنی پڑے, ہل چلانا پڑے, کوئی شکار کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ,
اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہاں ظلم سے مراد ہوگی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یہاں وضاحت نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اور تورات کے حوالے سے جب تفسیر کی گئی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا کہ اس کی ہولڈنگ نہ ہو، اس کو جمع نہ کیا جائے. روز کے روز اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، باقی اسے سینت کر رکھنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک ذہنیت، سرمایہ دارانہ ذہنیت یہود کے مزاج کے اندر جو وہ ایک چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے، چوری چھپے اس کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اظہار ناراضگی ہوا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَمَا ظَلَمُونَا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، هذه القرية، اب یہ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے تو هذه القرية، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو گویا کہ اشارہ کر کے ایک وہ جنت کا ایک درخت معین کر دیا گیا تھا. اسی طرح ان کے لیے وہ شہر معین ہے. لیکن مفسرین کو بہرحال اس میں پھر کھوج لگانی پڑی ہے، تحقیق کرنی پڑی ہے کہ یہ شہر کون سا تھا. تو سلف میں جو ہماری آراء ہیں وہ دو شہروں کے بارے میں ہے، یا تو یہ یروشلم بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ ہے، یا اس سے پہلے جسے آج کل کے نقشے میں جیریکو لکھا جاتا ہے، اریحا اس کا پرانا نام تھا. یہ شہر ہے جو فلسطین کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا. اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40 برس تک یہ جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں، جس کا سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے کہ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو اور قتال کرو، اور انہوں نے کورا جواب دیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے. تو پھر صدا دی گئی کہ اب یہ بیت المقدس ہو یا یہ فلسطین ہو جو ہم انہیں دے چکے تھے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ 40 برس کے لیے ان پر حرام کر دی گئی سرزمین. یتیہون فی الارض، اب اسی صحرائے تیہ میں بھٹکتے پھریں گے. یہ صحرائے تیہ جو ہے یہ اسی سینائی پیننسولا کا شمال مشرقی گوشہ ہے، اس میں بڑا زبردست یہ بیابان ہے اور صحرا ہے. اس کو صحرائے تیہ اسی لیے کہتے ہیں یتیہون فی الارض، 40 برس تک اس میں بھٹکتے رہے. اس 40 برس کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا علیہ السلام. اس کے بعد جو نئی نسل پروان چڑھی، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ تمدن کے یہ اصول جو ہیں یہ ہمارے لیے جو سبق ملتے ہیں اس سے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، کہ چونکہ کئی سو برس ان پر تشدد ہوا تھا مصر میں، ان کی غیرتیں کچلی گئی تھیں. جب غیرت اس طریقے سے کچلی جاتی ہے تو ہمت جو ہے انسان میں اور قوت ارادی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. غلامی کے اثرات تھے اس پوری قوم کے اوپر کہ جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے. بزدلی تھی، تھوڑدلاپن تھا، کم ہمتی تھی، قدم قدم پر اپنے ہی رسول کے یوں سمجھیے کہ اس سے دست و گریباں ہونے کے لیے تیار، اور جب حکم دیا گیا جنگ کیا تو کورا جواب. لیکن یہ کہ پھر جب اس 40 برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ وہ ساری نسل جو تھی جس نے غلامی کا داغ اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی. جو مصر میں رہے تھے غلامی میں، اور ان کی جن کی کہ ہمتیں جو ہے کچلی گئی تھیں، جن کے اندر وہ عزیمت اب باقی نہیں رہی تھی، استقامت نہیں رہی تھی، ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے صحرا میں. مجھے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو صحرائے تیہ میں اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی، وہی پل پلی بڑھی، پروان چڑھی، وہ کھلی فضا میں، آزادی کی فضا میں، اور مشقتیں جو ہے صحرائی زندگی کی وہ اس نے جھیلی ہے. تو اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، اگرچہ صراحت کے ساتھ کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ انبیاء میں سے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیتے ہیں. حضرت یوشع ابن نون، جوشوا، تورات کے وہ جوشوا ہیں، لیکن یہ کہ عربی میں یوشع ابن نون، انہی کا ذکر ہے سورہ کہف میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قال موسیٰ لفتاہ، یہ ایک نوجوان ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے اس سفر میں جس پر اللہ نے بھیجا تھا، جس میں کہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال وہ جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے، وہ خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی اس بیابان میں اور اس صحرائے جو تیہ کی دشت نوردی کے دوران، وہ اس نے پھر جہاد کیا
اور پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جیریکو یا اریحا شہر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی فاتح کی حیثیت سے یہ تم پر فتح ہم تمہیں اس کی فتح عطا فرما رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اب وہاں سے کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو با فراغت۔ ایک شہر ہے فتح ہو رہا ہے، اس کے اندر بہرحال گودام بھی ہوں گے، اس میں غلے بھی ہوں گے، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اب جب فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو تو گویا کہ اب یہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے۔ کلوا منہا، اب ان میں سے کھاؤ، ہے سو شے تم جہاں سے چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ لیکن سجدے سے مراد یہاں پر در حقیقت وہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے کہ زمین جیسے کہ پیشانی زمین پر ٹکا دی جاتی ہے، یہ انتہائی شکل ہے سجدے کی، جھکنا۔ رکوع کے لیے بھی لفظ سجدہ آتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا جب وہ فرشتے آئے تھے ملنے کے لیے۔ وہ سجدہ اس معنی میں نہیں، جھک کر ملنا، رکوع کرنا، یہ در حقیقت یہ ایک انداز تھا اس وقت کا۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہے دروازے میں فاتحانہ داخل ہو تو تمہاری گردنیں غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا طرز عمل عام دنیا داروں کے طرز عمل سے مختلف ہونا چاہیے۔ تم رسول کی امت ہو، تمہاری تربیت ہوئی ہے، صحرا کے اندر اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے۔ اب یہاں پر جو تمہارا داخلہ ہونا چاہیے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہے، جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں بحیثیت فاتح سن 8 ہجری میں، سن 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری، تو اس وقت یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن کے ساتھ گویا کہ آپ کی پیشانی تقریباً مس کر رہی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے گردن اکڑ جائے، اس میں پیدا ہو جائے ایک طرح کے غرور کی کیفیت، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ ایک ہیوملٹی کا انداز ہونا چاہیے، بجائے ایروگنس کے اور بجائے اپنے تفاخر کے اور اپنی شان۔ اور جیسے کہ آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے بڑے جشن مناتے ہوئے اور روب ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح داخل ہوتے ہیں ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، بجائے اس کے تم داخل ہو وہاں پر جھک کر اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے۔ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، اور زبان پر تمہارے استغفار ہونا چاہیے۔ لفظ حطہ، حتہ یا حتو کہتے ہیں کسی چیز کو جھاڑ دینا، تو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دینے والی چیز، انسان سے اس کے اثرات جو ہیں گناہ کے زائل کر دینے والی چیز ہے مغفرت۔ قولوا حطۃ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم سے اگر کوئی اسراف ہوا ہے، وہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اللہ تو بخش دے، تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ تو یہ عاجزی کا اور تذلل کا تمہارے انداز سے جو ہے اظہار ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ تمہاری زبانوں پر استغفار ہونا چاہیے۔ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی رہی ہے تمہاری جانب سے تو ہم معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے ہیں محسنین، محسن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی اور سینس میں آتا ہے، اردو میں کسی اور سینس میں۔ عربی زبان میں اگر اس کے بعد الہ کا لفظ آئے گا، احسن الہ، کسی پر احسان کرنا، تو احسن الہ ہوگا، الہ، اس نے اس پر احسان فرمایا۔ محض احسان کا لفظ آئے گا تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا، عمدگی سے کرنا، بڑی توجہ کے ساتھ کرنا۔ جیسے کہ آیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو فاحسنوا الذبح، احسنوا القتل، قتل کر رہے تو وہ بھی عمدگی کے ساتھ کرو، یعنی یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کے اوپر چلا رہے ہو چھریاں، اور بلکہ یہ کہ ایک ہر کام کو جس کو کرو عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ تو جو بھی تم میں سے، اب یہ احسان کا درجہ سب سے بلند ہے، اسلام، ایمان، احسان، تو یہ وہ مقام ہے جو سنزید المحسنین، جن سے خطائیں ہوئی ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ جو محسنین ہیں، جو اپنے اس مقام بلند پر فائز ہیں، نیکی میں اور اپنے زہد میں، تقوی میں، عبادت گزاری میں، تو ان کو ہم اور بڑھائیں گے، ان کے اندر اضافہ کریں گے، ان کی ترقی درجات کا معاملہ ہوگا۔ تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے ظالموں نے، کچھ ان میں سے ایسے بھی نکلے سرکش۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب نہیں، منہم، من تبعیضیہ ہے، ان میں جو ظالم تھے، جو سرکش تھے، انہوں نے اس کا استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے وہ لفظ بھی بدل دیا۔ مختلف روایات آئی ہیں، حطہ کی بجائے حنطہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں کی طلب میں ہم داخل ہو رہے ہیں،
یا حبہ حبہ، حبہ بھی یہ کہ جو اناج ہے، اس لیے کہ ترس گئے تھے، صحرا میں یہی چیز نہیں مل رہی تھی، من و سلوا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جن کے کہ انہیں جن کی لذتوں کے وہ عادی تھے، بہت عرصے سے ان چیزوں سے وہ محروم تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس لفظ کو بدلا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، غیر اس کا جو ان سے کہا گیا تھا، بجائے حتہ کا، یہ جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آگے چل کر آئے گا، لفظوں کو بدل کر معنی بدلنا یہ ان کی ایک خاص عادت تھی، جیسے کہ راعنا کو راعینا کہہ کے مفہوم بدل دیتے تھے۔ راعنا ان کا ایک مجلسی لفظ تھا کہ ذرا ہمارا لحاظ کیجئے، ایکسکیوز می یا پارڈن می، کہیں آپ کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے اور آپ نے اس کی بات نہیں سنی، پارڈن می، تو وہ یہ در حقیقت اس قسم کا لفظ ان کے ہاں مجلسی تھا، راعنا۔ لیکن یہ جب حضور کی محفل میں آتے تو راعینا، اے ہمارے چرواہے، لیکن جب ان سے گرفت کی جاتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، منافقین کا یہ طرز عمل تھا جو یہود کے زیر اثر، انہی کے تربیت دادا لوگ تھے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، راعینا، راعینا کی بجائے۔ تو آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم اس لفظ ہی کو ترک کر دو، تم انظرنا کہا کرو کہ حضور ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہم بات سمجھ نہیں سکے، ذرا دوبارہ فرما دیجئے، یہ راعینا کا لفظ ہی چھوڑ دو جس کو کہ ذریعہ بنا لیا ان یہودیوں نے، اور ان کے جو گماشتے ہیں منافق تمہاری صفوں کے اندر، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اور نبی کی توہین کا ذریعہ بنا لیا، اس لفظ کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح راعینا سے راعینا بنایا ہے، اسی طریقے سے حتہ کا انہوں نے حبہ یا حنطہ کر کے اپنے اس لفظ کو بدلا ہے، دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کا معاملہ نہیں، نوٹ کر لیجئے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو سرکش تھے، جو فاسق و فاجر تھے، انہوں نے اس لفظ کو چھوڑ کر کے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو ایک اور لفظ سے بدل دیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے پھر نازل فرمایا ان ظالموں پر، فاسقوں پر، ان سرکشوں پر آسمان سے ایک عذاب، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ناہنجاری کے باعث ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ یہ من السماء سے لازم المراد یہ نہیں ہے کہ آسمان ہی سے کوئی براہ راست شے نازل ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شے بھی نازل ہوتی ہے اس کے لیے استعارے کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی۔ تورات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وبا ان میں پھوٹ پڑی، اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ جو سرکش قسم کے لوگ تھے انہوں نے زنا کاریاں بھی کی، وہاں پر ظاہر بات ہے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں طاعون کی ایک بیماری ان میں پھیلی ہے اور 30,000 افراد ان کے جو ہے مر گئے ہیں اس طاعون کی وبا میں۔ تو غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو بھی محققین ہیں تورات کے اور بائبل کے، ان کا کہنا یہ رفیدیم ایک مقام ہے، یہ کوہ طور سے اور جہاں سے کراس کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے مصر سے سینائی پیننسولا میں آنے کے لیے، اس کے تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بالکل نایاب ہے، قطعاً نایاب، وہاں جو ہے ان پر پیاس کی شدت جو ہے شدید ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، شکایت کا اور شکوے کا ایک انداز لے کر، یہاں تک کہ، اور یہ ویسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب پیاس جان پر بن جائے کسی کے تو واقعہ یہ ہے کہ حواس کا قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ تو قوم بھی ہے جو بنیادی طور پر سرکش قوم، تو اس نے پھر جو روش اختیار کی، تو الفاظ یہ آئے ہیں تورات میں کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جا کر اوندھے منہ گر گئے، وہ جو ان کا عبادت گاہ کا خیمہ تھا اس کے دروازے پر انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اور یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر سے قبل کی رات ہے اس میں جس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اللہ سے، اور طویل سجدہ کیا ہے کہ پروردگار میری 15 برس کی کمائی جو ہے، 15 برس کی محنت کا حاصل ہے جو میدان میں نے لا کر ڈال دیا ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں فتح نہ دی اور اگر مدد نہ فرمائی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اس لیے کہ آخری نبی میں ہوں، آخری رسول میں ہوں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے۔ تو اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون دونوں نے کی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا لے کر چلو اور قوم کے بڑے سرداروں کو بھی ساتھ لو اور فلاں چٹان جو معین ہے اس پر جا کے ضرب لگاؤ۔ 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس میں مولانا مودودی نے بھی بہت اختصار سے حوالہ دیا ہے
کہ بہت سے جو سیاح ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے، خاص طور پر یہ تورات میں جن واقعات کا تذکرہ ہے ان کی، تو اس کا حوالہ بڑا اختصار سے دیا ہے، لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑے تفصیل سے کئی سیاحوں کی جو ہے وہ کوٹیشنز دی ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہے اور اس کے اندر وہ سوراخ ہیں۔ اگرچہ ایک زمانے تک تورات کے لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ مذاق اڑاتے رہے قرآن کا کہ یہ 12 کا عدد کہاں سے لے آیا قرآن، 12 چشمے کہاں سے، اس لیے کہ تورات میں کہیں 12 چشموں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چشمے پھوٹ بہے، لیکن 12 کا عدد نہیں ہے، یہ محمد نے کہاں سے بیان کر دیا۔ لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے کہ پھر بعد میں جو سیاح گئے ہیں تو وہاں پر وہ سوراخ جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہی بنتی ہے، ایک ہی چٹان سے مختلف اس کے گوشوں میں سے، سائڈز میں سے، اطراف میں سے سوراخ بنے اور ان میں سے پانی جو ہے وہ پھوٹ بہا، اور اس طریقے سے 12 چشمے۔ اور اس کا ایک بہت ہی معنوی تعلق ہے اس سے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ معین کر لیا، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ وہ غائلی جو ہے ان کے اندر جو بدامنی ہو سکتی تھی اگر ایک ہی چشمہ ہوتا، جیسے کہ حالی نے کہا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو ان جھگڑوں کا بھی اللہ نے سد باب کر دیا، اور 12 چشمے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے اس چٹان سے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقا پانی طلب کرنا، سقا یسقی پلانا، اسی سے لفظ سقا بنا ہے پلانے والا، تو اسی سے لفظ ساقی بنا ہے۔ اب تو سقا جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ پیشہ ہی ختم ہو گیا جب سے یہ کہ پانی کا یہ نظام ہے اور واٹر سپلائی کا نظام، ٹیپ سے پانی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ سقا اور بنا، اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جب پہلی مرتبہ سن 62 میں حج کے لیے حاضری ہوئی ہے تو باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے تھے فلاں شخص سقا۔ یہ سقا ان کا ایک بڑا، ایک یوں سمجھیے کہ اعزاز کا لفظ، جو زمزم کا پانی پلانے پر جن لوگوں کی خدمت تھی اور جو مامور تھے اس پر، وہ سقات آتے تھے وہاں پر زمزم کا پانی پلانے والے حاجیوں کو، تو اسی سے سقا یسقی پلانا، اور استسقا یستسقی باب استفعال پانی طلب کرنا، مانگنا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے حجر پر، چٹان پر، اور الحجر کہا ہے، یہ الف لام یہاں کہا ہے، کوئی معین چٹان جو بتا دی گئی جس کی تفسیر بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو ہے اس کی بھی تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چٹان سے کیسے جو ہے چشمے پھوٹ بہ سکتے ہیں، 12 چشمے، اور یہ تو اصل میں یہ تھا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو، عصا جو ہے وہ قوم کے معنی میں آیا ہے، اور یہ ساری جو ہے منکرین حدیث نے یہ تعویلیں کی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ تعویلیں جو ہیں خود ان کے منہ پر آ رہی ہیں، جبکہ ان کی تحقیقات جو ہیں، دشمنوں کی تحقیقات قرآن مجید کے بیان کی جو توثیق کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے بے یقین لوگ جن کو کہ ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہے، وہ خام خواہ کی دور ازکار تعویلات کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا کہ لگاؤ ضرب اپنے اس عصا سے اس چٹان پر۔ میں اس کا اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الف لام یہاں پر عہد کا ہے، اس معین چٹان پر جو اللہ نے بتا دی۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فجر کہتے ہیں اس پھٹنے کو، تو فجر بھی وقت جو ہے فجر کا وہ بھی اس معنی میں کہ پاؤں پھٹتی ہے، اور یہ جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، تو یہ فجر ہے۔ اسی لیے فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جائے، جو اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے، خواہشات نفس پر، شہوات پر، جذبات پر قابو نہ پا سکے، وہ فاجر ہے۔ اس لیے کہ گویا کہ وہ آپے سے باہر ہے، وہ سیلف کنٹرول اس میں نہیں ہے، اپنے وجود کے اوپر اسے خود جو ہے وہ قابو حاصل نہیں ہے، وہ فاجر ہے۔ تو فرمایا فن فجرت، تو پھوٹ بہے اس میں سے، من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے۔ فم بچست کا لفظ آیا ہے سورہ اعراف میں، یہی آیت وہاں بھی آئی ہے، تو اس میں سے پھوٹ بہے، صرف لفظ کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا، اور یہاں مراد ہے معین کر لیا، قد علم، عالمہ سے قد کا اضافہ کر کے گویا کہ تعین کر لیا، ہر قبیلے نے، کل اناس، تمام لوگوں نے، یعنی ہر جمعیت جو تھی، یہ اناس کا لفظ جو ہے اس میں جمع ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، لوگوں کی ایک جمعیت، انسانوں کی کوئی جمعیت، اور وہ جمعیت وہاں قبائل کی شکل میں تھی۔ 12 بیٹے حضرت یعقوب کے، اس سے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 چشمے پھوٹ بہے، اور ان میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشرب یہ گویا کہ اس میں ظرف ہے،
شربہ یشرب پینا، اور پینے کی جگہ گھاٹ جہاں سے پانی پیا جائے یہ مشرب ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا، یہاں پر قیلہ کا لفظ جو ہے محذوف ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، ایک گویا کہ تصویر حال سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد یہ بات ان سے کہہ دی گئی، یا یہ کہ حالت ایسی ہو گئی کہ جس سے از خود یہ بات ظاہر ہو رہی تھی، چاہے وہ لفظاً وہ بات کہی نہ بھی گئی ہو تو وہ صورت حال کی تعبیر کی جا رہی ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو۔ دیکھیے پہلے من و سلوہ کا ذکر تھا، وہاں لفظ صرف کلو آیا تھا، اب یہاں چونکہ پانی کے 12 گھاٹ آئے ہیں تو وشربو کا اضافہ ہو گیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں اینڈتے نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، تمرد کا مظاہرہ نہ کرو، اور جو کچھ کہ تم اپنے نبی اپنے رسول حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کرتے رہے ہو اس روش سے باز آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی صرف گندگی کی کیفیت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یہ عصا اور عیسا، عین یہ اور سے، اور عین سے اور یہ اگرچہ حروف اصلی ایک ہیں لیکن ان میں سے ترتیب ذرا بدل جاتی ہے، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ العیس شدت الفساد، یہ امام قرطبی کی وضاحت ہے کہ عیس ہے جس میں فساد کی شدت پیدا ہو جائے وہ عیس ہے، والعصا اشد من الفساد، اور جب اس میں بہت ہی فساد میں تمرد اور سرکشی بلکہ کہنا چاہیے بغاوت کا عنصر پیدا ہو جائے تو وہ عصا ہے۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، تو زمین میں سرکشی کرتے ہوئے اور بغاوت پر آمادہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مد مقابل بن کر آ کر زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور یہاں صبر سے مراد ہے قناعت کرنا، ہم ہرگز قانے نہیں ہو سکتے، قناعت نہیں کر سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ ایک ہی کھانا ہے، ہم تو اکتا گئے کھا کھا کر، چاہے کتنا ہی اچھا بٹیر کا گوشت ہے، لیکن یہ کہ آدمی کو مسلسل کھانا پڑے تو یہ ہم اپنے اوپر بھی طاری کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ جو انسان کو نعمتیں میسر ہوں، لیکن تسلسل اگر ہو، انسان کو کچھ نہ کچھ اس میں تنوع چاہیے، کچھ تبدیلی چاہتا ہے، مونوٹنی جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی، تو لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسی ایک غذا کے اوپر ہم قناعت کرتے رہیں۔ فادع لنا ربک، تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، خاص استدعا کرو، دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، زمین سے جو مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو آسمان ہی سے، فضا ہی سے یہ من گر گیا، اور فضا ہی سے یہ سلوا جو ہے، یہ بٹیر جو ہے اس کے جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، یہ زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ہم اس کے عادی رہے ہیں، وہ ہماری غذا رہی ہے، تو ذرا حکم دو، اگر ایک ضرب سے تمہاری جو عصا کی اور وہ ایک چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، سمندر جو ہے اسی عصا کی ضرب سے پھٹ گیا، تو یہ بھی ہمارے لیے معجزہ جو ہے، تم اگر اللہ سے دعا کرو تو اس کا ظہور ہو۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ان 5 میں سے صرف ایک لفظ کے معنی میں کچھ اختلاف ہوا ہے، باقی یہ کہ 4 کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہے۔ بقلها سے مراد ہیں ساگ، ترکاریاں، سبزیاں، یہ چیزیں کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، من بقلها، وقثائها سے یہ ککڑیاں، کھیرے، یہ بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں، نباتاتی پیداوار، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها۔ فوم کے بارے میں اختلاف ہے، مجھے زیادہ قوی رائے یہی معلوم ہوتی ہے، اس سے مراد لہسن ہے۔ تھوم اور فوم، تھوم جو ہمارے ہاں پنجابی میں بھی لفظ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی لفظ ہے کہ جس نے پنجابی میں یہ شکل اختیار کی ہے، اور یہ لہسن کے لیے ہے، اور بہت سے ہمارے مفسرین کی رائے بھی ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ گیہوں اور اناج کے معنی میں اس کو لیا ہے۔ بہرحال میں اس میں کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ لغت کی وہ باریکیاں ہیں کہ جس کی تحقیق کا موقع نہیں ہے۔ فومہا وعدسہا وبصلہا، عدس کہتے ہیں مسور کی دال، اور بصلہا پیاز۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے تنوع پیدا ہوتا ہے غذا میں، اور
اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، لہسن ہے اور پیاز ہے، اس سے وہ مسالے بنتے ہیں، سالن بنتے ہیں، گریوی بنتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے خاص طور پر جو ہے ان لذتوں کے، ان چٹخاروں کو یاد کر کے جو مصر میں جس کے عادی تھے دعا کی، استدعا کی. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم بدل لینا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو ادنا ہے اس کے عوض کے جو بہتر ہے. اللہ نے تمہیں جو غذا دی ہے وہ کہیں بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، ارفع ہے. یہ چیزیں ادنا ہیں، کمتر ہیں، گھٹیا ہیں. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اعلیٰ کو دے کر اور گھٹیا جو ہے اس شے کو قبول کر لو؟ اہبطوا مصرا، اگر ایسا ہے ہی تو جاؤ کہیں سیٹل ڈاؤن، کسی شہر میں، بڑے شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ. یہ مصر سے مراد ملک مصر نہیں ہے، بلکہ مصر کا لفظ آتا ہے کسی بھی بڑے شہر اور بڑی بستی کے لیے. چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مصر جامع اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر جس میں کہ جمعے کی نماز ہو سکے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ گاؤں میں، دیہات میں یہ جمعے کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جمعے کی نماز مصر جامع، ایسا شہر کہ جس میں کافی جمعیت آباد ہو، جس میں کہ حکومت کا بھی کوئی نہ کوئی کارندہ جو ہے وہ موجود ہو. کم سے کم یہ کہ آج کل جو ہماری اصطلاحات ہیں وہ گرداور قانون گو کا کوئی حلقہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس علاقے میں. اس لیے کہ جمعے کا نظام جو ہے اسلام میں وہ در حقیقت حکومت کے نظام کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. یہ علیحدہ سے اپنے طور پر جمعے جو ہے انفرادی طور پر جس نے چاہا جمعے کی نماز جو ہے وہ شروع کر دی، اس کا اسلامی ریاست میں کوئی امکان نہیں. تو فقہ میں بحثیں یہی ہوتی ہیں مصر جامع. اور یہی بات مجھے معلوم ہوئی جب میں مصر گیا تھا کچھ دنوں کے لیے، تو وہاں لفظ مصر کا اطلاق وہ جو مصری لوگ ہیں وہ قاہرہ پر کرتے ہیں. مثلا یہ کہ پورٹ سعید جب میں گیا یا اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں جانا ہوا، کسی پوچھا کہاں جا، مصر جا رہا ہوں، اور میں حیران ہوتا تھا مصر جا رہا ہے، مصر میں تو ہو تم، یہ پورا ملک جو ہے اس کا نام مصر ہے، لیکن وہ مصر قاہرہ کو کہتے ہیں، مصر، بلکہ وہ مصر نہیں کہتے، مصر کہتے ہیں. تو مصر میں جا رہا ہوں میں، یعنی یہ کہ وہ قاہرہ کا سفر کر رہا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو اب تمہیں کہیں سیٹل ہونا پڑے گا تاکہ کاشت کرو، اگاؤ اب زمین سے. اہبطوا مصرا، اور یہاں وہ لفظ آ گیا جس کے بارے میں میں نے وہ چوتھے رکوع میں جب لفظ آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا اہبطوا منہا، تو اس کا یقیناً یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ آسمانوں میں کہیں وہ جنت تھی آزمائشی جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا گیا اور پھر وہاں سے اترنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہ اہبطوا کا لفظ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اگر پڑھا جائے القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو یہاں ظاہر بات ہے یہ اہبطوا جو ہے کہیں آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحرا نوردی کی اس زندگی کو چھوڑ کر سیٹل ڈاؤن سم ویئر، کہیں جا کر آباد ہو جاؤ. اس لیے کہ صحرا نوردی میں تو قافلے ہیں، آج یہاں کل وہاں، آج یہاں پڑھاؤ کل وہاں پڑھاؤ. لیکن اگر تمہیں واقعتاً انہی چیزوں کی طلب ہے اور اتنی شدید طلب ہے تو پھر سیٹل ڈاؤن سم ویئر، کسی شہر کے اندر کسی بستی میں آباد ہو جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا، جو تم چاہتے ہو پھر تمہیں اسی طریقے سے ملے گا. یہ موجزانہ طور پر یہ چیزیں تمہیں عطا نہیں کی جائیں گی. موجزانہ طور پر وہ چیزیں دی گئیں جو بالکل ناگزیر تھی. جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تمہارے لیے من و سلوہ کر دیا گیا، اب وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب اگر اس پر تم صبر نہیں کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے جو بھی تمہارے طریقے ہیں، دنیا کے جو عام مادی ذرائع ہیں، اس کے مطابق کاشتکاری کرو اور حاصل کرو. تمہارے لیے پانی بہرحال ایک ضرورت تھی اور کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے 12 چشمے تمہیں عطا کر دیے. لیکن یہ ہے کہ اب اگر تم اس پر ان کی ناقدری کرتے ہو تو پھر جو ہے، جو دنیا کا معمول ہے، جو اس کے قواعد ہیں، جو طبی قواعد ہیں، ان کے تحت کوشش کرو. اس کے بعد اب وہ آیت کے الفاظ آ گئے ہیں جس کے بارے میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان 2 رکوعوں میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرد جرم جو ہے ان واقعات کے حوالے سے عائد کی ہے بنی اسرائیل پر، بلکہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے. یہ ان منیچر گویا کہ ان 2 رکوعوں میں وہ پوری فرد جو ہے فرد جرم مکمل ہو جاتی ہے. 9.25 رکوعوں میں پھر ابھی ان کی تفاصیل بھی آئیں گی، کچھ اور اضافی واقعات بھی آئیں گے. اور ایک اور فرق بھی ہے کہ ان 2 رکوعوں میں زیادہ تر واقعات کا بیان ہے. اعتقادی گمراہیاں، ان کے فکر و نظر میں جو کجی پیدا ہوئی وہ آگے چلے گی بات، اور وہ 8ویں رکوع سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا. اگرچہ کچھ واقعات بھی آئیں گے لیکن زیادہ اب آئیں گے اعتقادی، جو ان کے اندر جو گمراہیاں پیدا ہوئیں، انہوں نے فکری اور نظری طور پر جو ٹھوکریں کھائی ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا زیادہ. اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی ہیں. باقی تاریخی اعتبار سے اس طرح کے معجزات سے ہماری تاریخ جو ہے وہ تقریباً خالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے 23 برس میں، جو بھی محنت کر کے آپ نے انقلاب برپا کیا،
وہ جد و جہد سے، عمل سے، انسانی ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، اس کے اندر ان معجزات کا دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی من و سلوہ نازل نہیں ہوا، حالانکہ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم جو ہیں وہ محصور رہے ہیں اس شیب بنی ہاشم کے اندر، اور فاقوں کی انتہائی شدت جو ہے وہ بھی آئی ہے، من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل ہوئی ہے نبوت و رسالت کی، اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ انسانیت کا مقام جو ظاہر ہوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ذریعے، کہ انسان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، انسانی جد و جہد، ہیومن سٹرگل سے کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا، تو واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شعر کا انطباق ہوگا اس اعتبار سے کہ حضور کی 23 سالہ جو جد و جہد ہے اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہیومن ایفرٹ، ہیومن سٹرگل، انسانی جد و جہد سے کیا کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے، اس میں معجزات کا دخل نہ ہونے کے برابر۔ معجزات طلب کیے گئے اور کورا کورا جواب دیا گیا، قرآن مجید میں ایسے معجزے نہیں دکھائے جائیں گے، بس یہ معجزہ قرآن ہے، جس کو ماننا ہو اس کے ذریعے سے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ دفع ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا بیان کر دیا اس قرآن کے اندر۔ بہرحال وہ آیت جو ہے آ رہی ہے، آیت کا وہ ٹکڑا بلکہ پوری آیت نہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر دے ماری گئی۔ یہ دے مارا جانا جو ہے، ضربہ علی کسی شے کا کسی پر تھوپ دیا جانا، جیسے کبھی بچپن میں ہم نے تو دیکھا تھا عورتیں جب اپلے بناتی تھیں تو اپلوں کو تھوپتی تھی، وہ زور سے مارنا دیوار پر تاکہ وہ چمٹ جائیں اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے گیلی مٹی ہے، اس کو بھی اگر لیپنے پوتنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پہلے اس کو زور کے ساتھ دیوار پر مارا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے اس کا تعلق قائم ہو جائے، پھر جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے لفظ لایا گیا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، دے ماری گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور مسکنت، مسکنت کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے کم ہمتی کے لیے۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو، جیسے کہ آپ کہتے ہیں نیورستھینیا کا مریض ہے کوئی شخص، دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، لہیم شہیم ہے، لیکن اعصابی کمزوری ہے کہ جنبش نہیں کر پا رہا، ہمت نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اعصابی کمزوری۔ اسی طرح مسکنت کا مفہوم ہے کہ کم ہمتی انسان میں پیدا ہو جائے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، باؤ آتا ہے لوٹنے کے لیے، جیسے باؤ آبا یعوبو ہے اسی طریقے سے حروف اصلی وہی ہے، ترتیب بدلی ہوئی ہے، لوٹنا پلٹنا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے۔ یہ اب مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دیا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناقدری کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ایک تو یہ کہ قتل نبی بہت بڑا جرم، پھر یہ کہ اس کے لیے جو ان کے مقدمات جس طور سے انہوں نے قائم کیے، اس میں جو بھی یعنی ایک کامن سینس کے جو تقاضے وہ بھی پورے نہیں کیے، بلکہ گویا کہ بڑی دھاندلی کے ساتھ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، جن میں سے خود تورات میں حضرت یسعیاہ نبی، حضرت یرمیاہ نبی، حضرت زکریا نبی اور حضرت یحییٰ، ان کے قتل کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں صرف حضرت یحییٰ کا ذکر موجود ہے کہ انہیں قتل کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ رسول تھے، یہ سارے نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ رسولا الی بنی اسرائیل، تو انہوں نے تو قتل کرنا جو ہے اس کا اپنی حد تک پورا جو ہے انہوں نے کر لیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ لیکن ان کے جو جرائم کی فہرست میں گویا کہ یہ قتل انبیاء میں پھر سب سے اونچا جو اور سب سے گھناؤنا معاملہ آئے گا وہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، چنانچہ یہ بھی مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ محققین، 2 وکلاء، ایک پیرس کے اور ایک کوئی لندن کے، ایک انگریز اور ایک فرانسیسی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے وہ سارے جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام پر یہودیوں نے، اور رومنز کی وہ عدالت تھی، اس لیے کہ رومی تھے اصل میں حکمران وہاں، یہودیوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک اٹانومی حاصل تھی، لیکن یہ کہ اصل حکومت جو ہے وہ رومیوں کی تھی۔ پائلیٹس پونٹس جو ہے وہ گورنر تھا اس وقت، جس کے ذریعے سے پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی پر چڑھائے جانے کی سزا جو ہے حاصل کی ہے۔ اس پورے مقدمے کا ریکارڈ اور اس کی تفاصیل انہوں نے بحث کر کے اور پھر یہ ثابت کیا ہے کہ کس قدر دھاندلی کے ساتھ، کس قدر جھوٹ انہوں نے بولے، اور کس طریقے سے کہ قانون کے اور کامن سینس کے اور فیئر ڈیلنگ کے تمام تقاضوں کو رونتے ہوئے انہوں نے تلے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں
مسیح کو تو سولی پر چڑھوانا ہی ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر بات ہے میرے مطالعے کے دائرے میں نہیں ہے، میں اس لیے آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ جو حضرات حوالوں کے خواہش مند ہو وہ مولانا عبدالماجد دریابادی کی تفسیر سے رجوع کریں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے بڑھتے رہے۔ اعتداء کہتے ہیں وہ بھی حد سے بڑھ جانا، تعدی کرنا، اعتداء باب افتعال ہے، اور عصیان معصیت نافرمانی۔ اب میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت تھوڑا سا ہے، وہ دوسری آیت بھی لگا دو جو سورہ آل عمران کی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپس میں بہنیں ہیں، جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ جو مضمون ہے جو یہاں اس آخری جو ٹکڑا ہے، اس آج کے ہمارے درس کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے۔ یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ نکھر کر اور مزید تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ آل عمران میں۔ یہ آیت نمبر 112 ہے سورہ آل عمران کی۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، یہ تو الفاظ جو کہ تو وہی ہے کہ جو یہاں بھی ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وہ مسکنہ یہاں بعد میں آئے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ باؤوا بغضب من اللہ کے الفاظ بھی وہی، ضربت علیہم المسکنہ وہ بھی، وہاں پر آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، آخر میں پھر وہی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء، یہاں تھا یقتلون النبیین بغیر الحق، یہاں آیا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ انہی الفاظ پر آیت ختم ہوئی ہے جن پر کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آج ہمارے درس میں آخری آیت کے طور پر شامل ہے۔ اس میں جو اضافہ ہے اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ ہے ٹکڑا جو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس آیت پر ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے تھوپ نہیں گئی، مگر آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے باعزت ہیں، سربلند ہیں، ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اسرائیل کی ریاست دنیا میں قائم ہوئی، اور وہ جس طریقے کے یعنی دبدبہ ان کا اس وقت ہے، عالم عرب تقریباً شکنجے میں آ چکا ہے، اور علامہ اقبال دیکھ آئے تھے اس صدی کے شروع میں، ان کا مشاہدہ تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو یہ صورتحال جو ہے قرآن مجید کے اس بیان سے تو یکسر مختلف ہے جو سامنے آتی ہے۔ کہاں وہ الفاظ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہاں یہ کہ کیفیت ان کی یہ ہے، ان کا یہ عروج جو ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اضافہ کر دیا گیا، جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط رہے گی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ دو استثناء ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سہارے یا لوگوں کے سہارے، اور اللہ تعالیٰ کے سہارے سے مراد کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو بیان کیا گیا، ان کے 4 ادوار جو تاریخ کے مکمل ہو چکے تھے نزول قرآن کے وقت، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، ان کو بیان کر کے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ گویا کہ ایک چانس ان کے لیے اللہ نے باقی رکھا تھا، جب وہ حبل اللہ المتین نازل ہوگی، اگر اس کی تصدیق کریں گے، اسے مانیں گے، اس کے زیر سایہ آئیں گے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یا اللہ تعالیٰ ایک موقع تمہیں دے گا کہ اگر تم چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ، اگر تم اس کی ہمت کر سکو، قرآن کو مانو، قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہ حبل من اللہ، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مختلف احادیث میں نے متعدد مواقع پر بیان کی ہیں، اور غالباً تعارف قرآن کے ضمن میں بھی یہ مضمون بیان ہوا تھا۔ تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ 2 امکانات ان کے لیے باقی رکھے گئے، الا بحبل من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کسی سہارے کی بنیاد پر، وہ موقع انہوں نے کھو دیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حبل من الناس ہے، دوسروں کے سہارے، اس لیے کہ اب ان کا یہ بات بالکل ہر شخص جانتا ہے، جس سے کہ کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، اپنے بلبوتے پر وہ نہیں کھڑے ہیں، بلکہ در حقیقت پورے عیسائی دنیا پر، اور عیسائی دنیا کا بھی خاص طور پر ایک حصہ، جس کے لیے ایک جدید اصطلاح ہے ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس،
یہ جو پروٹیسٹنٹزم پیدا ہوا ہے یورپ میں، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس یہودی اثرات، ایک تو اسلام کے اثرات پہنچے اسپین کے ذریعے سے، اور ایک خاص رخ جو دیا ہے اس کو لوتھر کی اس تحریک کو، وہ یہودیوں نے دیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس نے اپنے لیے سود جائز قرار دلوایا ہے یورپ کے اندر، اور وہاں سے ان کے ہتھ کنڈے شروع ہوئے ہیں، اور سودی کا اپنے کاروبار کا اور قرضوں کا جال پھیلا کر انہوں نے یورپ میں خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط حاصل کیا ہے۔ جرمنی میں اب بھی ان کے خلاف نفرت موجود ہے، ایسٹرن یورپ کے ممالک میں ان کے خلاف شدید نفرت موجود ہے، لیکن یہ ویسٹ جس کو کہا گیا اس زمانے میں جبکہ یہ خلیج کی جنگ چل رہی تھی تو ویسٹ کا لفظ بار بار آیا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، بش بھی انہی میں سے ہے، اور یہ جو بھی یعنی برطانیہ کی قوم ہے اور فرانسیسی بھی، یہ در حقیقت وہی قومیں ہیں نارڈک ریسز، یہ ان میں سے اینگلو سیکسن جو ہے، باقی جرمنز جو ہیں یہ ایرینز ہیں، یہ مختلف نسل ہے، اسی طریقے سے رومنز جو ہیں وہ ایرینز ہیں، ایسٹ یورپ کی اقوام بھی مختلف اقوام ہیں، لیکن یہ جو اینگلو سیکسن جو بھی لاٹ ہے، یہ جو حصہ ہے نوع انسانی کا، اور اس میں سے خاص طور پر پروٹیسٹنٹ، ان کے اوپر ان کا تسلط ہے، اور اس تسلط کی وجہ سے ان کے سہارے پر یہ اس وقت جی رہے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے یہ الفاظ، اس لیے کہ یہ بات ہمارے سامنے تاریخی اعتبار سے آ چکی ہے واقعاتی انداز میں، ٹھیک ہے کہ سن 67 میں انہیں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، عربوں نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا، سازش تھی یا کیا تھا اللہ جانے، غداری ہوئی، کیا ہوا تفصیلات معلوم نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے صحرائے سینا کے اندر وہ میزائلز جو ہیں وہ رکھے رہ گئے، ٹریگر دبانے والے نہیں رہے، بھاگ آئے، وہ جوتیاں چھوڑ کر اور اپنی وردیاں چھوڑ کر مصری بھاگے ہیں وہاں سے، ہو سکتا ہے کوئی غداری ہو، جیسے کہ غداری ہوئی تھی ٹیپو سلطان سے، اس کے جو بھی نائبین تھے انہوں نے غداری کی تھی، اور اسی کی وجہ سے انگریز جو ہے انہیں شکست دے سکے تھے، ورنہ ٹیپو کو شکست دینا انگریز کے بس کا روگ نہیں تھا، خاص طور پر اہل تشیع تھے اس کے ہاں کچھ لوگ جن کو کہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا، اور غداری ہوئی تھی وہاں۔ اسی طریقے سے پلاسی کی جنگ جو ہے وہ بھی ایک غداری کی وجہ سے جیتی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی غداری ہوئی ہو، اس کی تفاصیل ہمیں معلوم نہیں، لیکن پھر یہ کہ 1973 کی رمضان وار جس کو کہتے ہیں، اس میں مصریوں نے اپنے ماتھے سے وہ کلنک کا ٹیکہ دھو دیا، بار لیو لائن جسے اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا، ناممکن، اور یوم کپور جو ہے وہ ان کی عید تھی، عید کفارہ اس کو کہنا چاہیے، کپور کا لفظ جو ہے جو آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، یہ در حقیقت کفارہ ہے، یہ لفظ عبرانی کے اور جو عربی کے قریب قریب ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں گھوم رہا تھا شکاگو میں، تو ایک سینیگوگ کے پاس سے میرا گزر ہوا، سینیگوگ تقویٰ، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا جو رہتے ہیں اسی بستی میں کہ یہ کبھی آپ نے غور کیا لفظ کیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے کہا یہ تقویٰ ہے، سینیگوگ تقویٰ، یہ مسجد تقویٰ ہے، یہ الفاظ جو ہیں بہت مشترک ہیں، یہود کے اور تورات کی اصطلاحات اور قرآن مجید کی اصطلاحات ہماری دین کی عربی زبان کی بنیادی اصطلاحات میں بہت قریب، یوم، اب یوم عربی کا لفظ ہے، یوم کپور، یوم کفارہ، کفارے کا دن ہے، وہ گناہوں کے کفارے کے لیے ان کی ایک عید ہے، تو یہ عید کفارہ ہے۔ بہرحال اس دن جو حملہ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گولڈا مائر جو ہے وہ خودکشی کرنے تک کا فیصلہ کر چکی تھی، امریکہ سے پھر جو وہ عام سپلائی ہوئی ہے، اور ایک فضائی پل گویا کہ اس وقت بھی جیسے کہ یہ اب خلیج کی جنگ کے دوران ہوا ہے کہ مسلسل معلوم ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرا دیو ہیکل طیارہ چلا آ رہا ہے، جیسے کہ کوئی پل بند گیا ہو، اور اس تسلسل کے ساتھ اسی طرح اس وقت ہوا تھا۔ تو اصل میں اگر ان کا کوئی سہارا ہے، اور یہ وہ آخری ہے، چراغ جو ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، یہ اس کی آخری بھڑک ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد آخری تباہی بھی ان کی آئے گی، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ان کی آخری تباہی سے قبل مسلمانوں پر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کے کوڑے برسنے والے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے اب نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔